اور دونوں ہی اچانک انتہائی قسم پرسی کی عالم میں اور ناگفتہ بے حالت میں اس دنیا سے گئے۔ ایک ہفتے میں ایک تھیٹر میں 75 جسے پلاٹینم جوبلی کہتے ہیں اس فلم نے مکمل کیے کہ جس وقت پولیس آئی اور لڑکی کو ہٹایا گیا، سفید رنگ کی گاڑی تھی، ساری لال ہو چکی تھی کہ یہ جو ٹیم تھی ان میں غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ ٹیم ٹوٹ گئی۔ ان کو بیویاں کیوں اگنور کرتی ہیں؟ ان کو اولاد کیوں اگنور کرتی ہے؟ کیوں علی اجاز رو رو کر مرتا ہے؟ کیوں وحید مراد پریشان ہو کر اکیلا کسی گھر میں سوتا تھا؟ وائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر دیپ دا لیجنڈز آف ناصر دیپ شو میں السلام علیکم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں حسب سابق حسب روایت آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے لیے پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک ایسے سپر سٹار کی کہانی بیان کرنے لگا ہوں جس کی مثال اس سے پہلے نہ کبھی تھی اور نہ ابھی تک ہوئی ہے اور نہ آئندہ مجھے کہیں نظر آتی ہے کہ ایسی شخصیت پھر ہماری پاکستان فلم انڈسٹری میں یا پاکستان میں جنم لے گی۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، کچھ انسان اللہ نے ایسے پیدا کیے ہوتے ہیں جو بہت مختصر مدت میں بہت کچھ کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان میں ایک ہمارا یہ آرٹسٹ بھی تھا جس کا میں آج ذکر کرنے لگا ہوں۔ اس کو میں پاکستان کا ایلوس پریسلے کہہ سکتا ہوں۔ ایلوس پریسلے کے بارے میں آپ اگر نہیں جانتے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ امریکہ کا ایک سنگر تھا اور اتنا مشہور اور معروف سنگر تھا کہ اس کو آپ سنگرز کا دلیپ کمار کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ وہ امریکن قوم میں کتنا پاپولر تھا اور حکومت اس کو کتنا اون کرتی تھی کہ جس وقت اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ پہلا شخص تھا غیر سویلین، مطلب غیر سویلین سے مراد جو گورنمنٹ سے تعلق نہیں تھا، سویلین تھا، پہلا سویلین امریکہ کا جس کے لیے امریکہ کا پرچم سرنگوں کر دیا گیا۔ اور ایک اخبار تھا جس اخبار نے اس کے پہلے صفحے پر اس کی فل فگر کی تصویر چھاپی۔ آپ یقین کریں کہ 1 سال تک وہ اخبار صرف ایک صفحہ چھاپتا رہا اس تصویر کا اور وہ اس کی تصویر سیل ہوتی رہی، اس طرح جیسے مفت بکتی ہے۔ یہ اس کی پاپولیرٹی اور مقبولیت کا معیار تھا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان میں یہ اعزاز صرف عبدالستار ایدھی کو حاصل ہوا ہے، جس سویلین کے لیے جب ان کا انتقال ہوا تو پاکستان کا پرچم سرنگوں کیا گیا۔ لیکن اگر میں پاکستان کا ہیڈ ہوتا تو کم از کم 2 شخصیات پاکستان فلم انڈسٹری کی ایسی ہیں جن کے لیے میں پاکستان کے پرچم کو ان کے جانے کے بعد سرنگوں کر دیتا۔ ان میں ایک محمد علی صاحب تھے جنہوں نے اداکاری کو عزت بخشی، جن کی وجہ سے ایکٹر معتبر ہوا اور اس کی تمام جگہوں میں عزت اور رسپیکٹ ہوئی۔ اور دوسرا جس کی آج میں کہانی بیان کرنا لگوں، وحید مراد، جنہوں نے مردوں کے ہی نہیں، لڑکیوں کے ہی نہیں، بوڑھیوں کے ہی نہیں، بچوں میں ہر ایک میں اپنے دل کے لیے جگہ بنائی، ہر ایک کے دل میں گھر کر گئے اور اتنی محبت سمیٹی کہ کسی ناول کا یا کسی افسانے کا کردار لگتا ہے وحید مراد جس کا نام ہے۔ جیسے میں آپ کو اب اس کی تفصیل سناؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دونوں یہ شخص ایلوس پریسلے اور وحید مراد اچانک آئے، طوفان کی طرح آئے، چھا گئے اور اتنی تیزی سے عزت کمائی کہ سب کو پیچھے چھوڑ گئے، سب کو حیران اور ششدر کر دیا، سوائے اپنے کسی کو دیکھنے نہیں دیا۔ اور دونوں ہی اچانک انتہائی قسم پرسی کی عالم میں اور ناگفتہ بے حالت میں اس دنیا سے گئے، اس انداز سے گئے کہ اس انداز سے ان کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن یہ ہماری سوچ ہے، اللہ کی سوچ اپنی ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس نے کس کو کس طریقے سے لے کر جانا ہے۔ اینی ہاؤ، ہم انسان ہیں، ہماری عقل محدود ہے، ہم اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو میں داستان شروع کرتا ہوں اس شخص کی جس کا نام وحید مراد ہے اور جس کو آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے بچے بھی جانتے ہیں۔ یہ واحد ہیرو ہے جس کو 4 نسلیں آج بھی جانتی ہیں، اس کو اور ابھی بھولے گی بھی نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جانتے رہیں گے، اس کو پہچانتے رہیں گے۔ 2 جنوری 1938 کو کراچی میں ایک امیر باپ کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا، نثار مراد ان کا نام تھا۔ طارق روڈ پر وہ کراچی میں رہتے تھے، لکھوں پتی آدمی تھے، کروڑ پتی آدمی تھے، فلم سے وابستہ تھے، فلم آرٹس کے نام سے ان کا ادارہ تھا جس کے ذریعے وہ فلمیں ریلیز بھی کرتے تھے اور فلمیں
لگاتے بھی تھے، فلم پروڈیوس نہیں کرتے تھے، لاہور کی بنی ہوئی فلمیں خریدتے تھے اور لگاتے تھے، ڈسٹریبیوشن کا ادارہ تھا ان کا۔ ان کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا، یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت لاڈلا تھا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کو کراچی یونیورسٹی، پہلے کالج میں پڑھا، پھر کراچی یونیورسٹی میں پڑھا، وہاں سے گریجویشن کی اور وہاں سے ایم اے انگلش میں پاس ہوئے۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں آنے والا یہ پہلا اداکار تھا جس نے ایم اے انگلش کیا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں سکول سے لے کر وحید مراد کے ساتھ ایک دوست تھا اور یہ دونوں نامور انسان ہوئے، ایک ایسی جوڑی جیسی جوڑی شاید پاکستان فلم انڈسٹری میں پھر مشکل سے آئے گی۔ سکول میں بھی اکٹھے تھے، کالج میں بھی اکٹھے تھے، یونیورسٹی میں بھی اکٹھے تھے اور بہترین دوست تھے۔ ایک کا نام وحید مراد تھا اور دوسرے کا نام تھا پرویز ملک۔ پرویز ملک کو دیکھ کر آپ کو بہت ساری خوبصورت فلمیں یاد آئی ہوں گی، تو ہاں وہی پرویز ملک، تو جن کی فلموں کا بھی آگے ذکر بھی آ جائے گا اور ان پہ میں پروگرام بھی کروں گا۔ یہ دونوں بہترین دوست تھے، دونوں نے فیصلہ کیا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم امریکہ جاتے ہیں۔ دونوں کو شوق تھا پاکستان فلم انڈسٹری سے متعلقہ چیزوں کو پڑھنے کا، مثلا ڈائریکشن، رائٹنگ، ایکٹنگ وغیرہ وغیرہ۔ تو وحید مراد کو اجازت اس لیے نہ مل سکی کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، انہوں نے کہا یہ ہم تو یہ رسک نہیں لے سکتے۔ پرویز ملک صاحب کیلیفورنیا چلے گئے پڑھنے کے لیے۔ اس دوران وحید مراد صاحب ایم اے انگلش کرنے کے بعد اپنے باپ کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہوئے، تو چونکہ فلم سے وابستگی، فلم سے پیار، ایکٹنگ سے پیار، فن سے پیار ان کو وراثت میں ملا اپنے باپ کی طرف سے، تو فلمی ماحول، ان کے ایکٹر، ان کے ساتھ وہاں آنا جانا، دعوتیں ہونا، فلم ریلیز کرنا، پھر فنکشن کرنا، تو ہر ایک سے میل ملاپ، ایکٹروں سے بھی، ایکٹریسوں سے بھی، ہیرو سے بھی، سب سے۔ تو وحید مراد جو تھے، یہ انہوں نے پہلی فلم ایز اے پروڈیوسر بنائی، اس فلم کا نام رکھا انہوں نے بدلتا ہے انسان۔ اس فلم کے ہیرو درپن تھے اور ہیروئن تھی زیبا۔ اچھا ہوتا کیا تھا کہ درپن صاحب جو تھے مصروف بھی بہت تھے، کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے، چونکہ میرے پاکستان فلم انڈسٹری آنے سے پہلے وہ ریٹائر ہو چکے تھے دونوں بھائی، سنتوش کمار بھی اور درپن بھی، تو ان کے بارے میں جو ان کی بیسک عادات ہے وہ میں مطالعے سے جانتا ہوں، ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دیر سے آتے تھے سیٹ پر، اور اتنا دیر سے آتے تھے کہ ہیروئن جو تھی وہ زچ ہو جاتی تھی۔ اب ہیروئن کا پرابلم یہ ہوتا ہے میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، اب تو خیر اے سی وغیرہ آ گیا، فلور اے سی، ایئر کنڈیشن ہو گیا، ورنہ جس دور میں یہ فلمیں بنتی تھی اس دور میں جو فلور ہوتے تھے وہ ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے، اندر بہت ہیٹ ہوتی تھی، گرمی ہوتی تھی، اور پنکھے لگائے ہوتے تھے، وہ پنکھے کے نیچے بیٹھی ہوتی تھی ہیروئن، کیونکہ اس کا جو میک اپ تھا وہ گرمی سے لیک کر جاتا ہے، اور جب لیک کرتا ہے تو چہرہ بڑا بد شکل ہو جاتا ہے، تو وہ پنکھے کے نیچے بیٹھی رہتی، وہاں سے پھر اپنا شاٹ دینا اور پھر پنکھے کے آ کر آگے بیٹھ جانا۔ تو وہ چونکہ بہت لیٹ آتے تھے تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ زیبا بابی کا میک اپ بھی بگڑ جاتا تھا، موڈ بھی بگڑ جاتا تھا، اور وہ زچ ہو جاتی انتظار کر کر کے، اتنی تنگ آ گئی کہ جب وحید مراد آئے ان کے پاس تو بیٹھے تھے، چونکہ وحید مراد پروڈیوسر تھے، پیسوں کا لین دین، کھانا پینا وغیرہ، تو زیبا بابی نے ان سے یہ بات کی کہ وحید بات یہ ہے کہ میں درپن کی سعادت سے بہت تنگ ہوں، یہ لیٹ آتا ہے، یہ میرے پرابلم ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آئندہ اگر فلم بناؤ تو ہیرو تم کرو گے۔ وہ مسکرا دیے، اس نے کہا جی میں کیسے ہیرو آ سکتا ہوں، نہیں میں نہیں آؤں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ بات آئی گئی ہوگی، جب بات آئی گئی ہوگی تو اس دوران پرویز ملک صاحب اپنی تعلیم وہاں سے مکمل کر کے واپس آ گئے۔ انہوں نے وحید مراد سے کہا کہ یار میں پڑھ کے آ گیا ہوں اور تم بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہو، تم ماشاءاللہ ہیرو لگتے ہو۔ تو اس نے بتایا کس طریقے سے، زیبا نے مجھے کہا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا، تو اس نے کہا نہیں تم ہیرو آؤ۔ اس نے کہا نہیں یار میں اتنا رسک نہیں لیتا، تو اس نے کہا چلو سپورٹنگ کاسٹ میں آ جاؤ۔ کہتے ٹھیک ہے، لیکن میری شرط یہ ہوگی کہ ہیروئن زیبا ہوگی فلم کی۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اب اولاد فلم شروع ہوگی، اس میں انہوں نے سپورٹنگ رول کیا، اور اولاد میں ہیرو تھے حبیب اور ہیروئن تھی نیر سلطانہ۔ وہ فلم ایس ایم یوسف صاحب نے بنائی تھی، جو ان کے وہ بھی پرانے دوست تھے اور واقف کار تھے۔ تو اس فلم کے سپر ہٹ ہونے کے بعد جو نثار مراد کا یا وحید مراد کا ادارہ تھا یہ لائم لائٹ میں آ گیا، اور وہ اس سال کی سب سے بہترین فلم قرار پائی جس کا نام تھا اولاد، اور اس میں وحید مراد کے مختصر رول کو لوگوں نے بے پناہ لوگوں نے پسند کیا۔ اب سیریس ہو گئے وحید مراد صاحب کے کام کرے۔ اب میرے پیارے سامعین اور ناظرین ایک ٹیم بنتی ہے۔ ٹیم کون سی بنتی ہے کہ پرویز ملک بطور ہدایت کار، وحید مراد بطور فلم ساز اور ایکٹر، سہیل رانا میوزک ڈائریکٹر، مسرور انور شاعر اور رائٹر۔ اب یہ چار ستون اکٹھے ہو جاتے ہیں
اور پہلی فلم شروع کرتے ہیں. اس فلم کا نام ہے ہیرا اور پتھر. 1964 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم جو ہے یہ سپر ہٹ ہوتی ہے. جب سپر ہٹ ہوتی ہے تو اب یہ ٹیم جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ ایک سپر ٹیم شمار ہونا شروع ہوتی ہے. اور اس سے اگلے سال یہ فلم شروع کرتے ہیں. ایک نیکسٹ 1966 میں وہ ریلیز ہوتی ہے. اس فلم کا نام تھا ارمان. ارمان نے بزنس کے سابقہ تمام ریکارڈ جو تھے وہ توڑ دی. ایک ہفتے میں ایک تھیٹر میں 75 جسے پلاٹینم جوبلی کہتے ہیں وہ فلم نے مکمل کیے. اور اس کا 2 گانے تھے جس نے نئی نسل ممی ڈیڈی کہہ لیں, ایڈیٹ کلاس کہہ لیں, اس کو بے پناہ متاثر کیا. اس میں گانا تھا کوکو کوٹینا کوکو کوٹینا. آپ نے اکثر سنو گا وحید مراد کا, جب بھی ٹی وی پر کوئی پروگرام چلتا ہے تو اس گانے سے شروع ہوتا ہے. اور ایک اس کا گانا تھا اکیلے نے جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا بھلا ہم کیا جئیں گے. یہ گانا ریپیٹ ہوا تھا اینڈ پر اور یہ سپر ہٹ فلم ہوئی. اس گانے نے وحید مراد کو راتوں رات 7ویں آسمان پر پہنچا دی. اور وحید مراد ہر فلم کی ضرورت بن گئے, خاص طور سے رومانٹک فلم کی یا لو سٹوریز کی. اس کے بعد وحید مراد نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. وحید مراد کتنے پاپولر تھے اس دوران. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وحید مراد اپنے گھر سے اسٹوڈیو جا رہے تھے. راستے میں اشارہ آیا, گاڑی رک گئی. گاڑی رکی, رش بہت تھا تو سٹاپ تھا ساتھ, وہاں لڑکیاں تھیں تو کسی نے پہچان لیا اس میں وحید مراد ہے. لڑکیوں نے اس کو گھیر لیا گاڑی کو. یہ خبر اندر کالج میں بھی پہنچ گئی. کالج سے بھی لڑکیاں بھاگ کر آ گئی. اب پوری ٹریفک رک گئی. اب لوگ یہ بتاتے ہیں, اس میں کتنی سچائی اللہ جانتا ہے, لیکن یہ اتنی دفعہ بتایا گیا واقعہ مجھے اور اتنے کانفیڈنس کے بتایا گیا تو میں ایسے سچ ماننے پہ مجبور ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جس وقت پولیس آئی اور لڑکی کو ہٹایا گیا, سفید رنگ کی گاڑی تھی وحید مراد صاحب کی, وہ ساری لال ہو چکی تھی. لڑکیوں نے اسے کس کر کر کے گاڑی کو لال کر دیا. یہ انتہا تھی کسی ہیرو کی پاپولر ہونے میں لڑکیوں کے درمیان. اور وہ صرف لڑکیوں کے ہی پاپولر نہیں تھے, لڑکوں کے بھی آئیڈیل ہیرو تھے. لوگوں نے اس کے سٹائل میں بال بھی رکھے. یا دلیپ کمار کے سٹائل کو کاپی کیا گیا ہندوستان پورے میں, یا پاکستان میں کاپی کیا گیا وحید مراد کے سٹائل کو. وحید مراد میں ایک ایکسٹرا کوالٹی تھی, اور وہ ایکسٹرا کوالٹی کیا تھی کہ اس کو گانے کے ردم کا, توڑ کا, ٹکر کا سب پتہ تھا. سم کا بھی پتہ تھا, ردم کا بھی پتہ تھا, سور کا بھی پتہ تھا, لے کا بھی پتہ تھا. اور اس کے مطابق وہ اپنے جسم کو کرتے تھے. اور آپ یقین کریں کہ ڈانس ڈائریکٹر بھی حیران رہ جاتا تھا کہ اتنا کھل کے, اتنا اوپر آ کے, یا اتنا اوور تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن امیدوں سے بڑھ کے وہ کرتے تھے کہ پریشان ہو جاتے تھے لوگ دیکھ کے ان کی پرفارمنس کو. اور ان کی اس پر گانے کی پکچرائزیشن دیکھ کر اور ہیروئن کے ساتھ ان کا حسن سلوک دیکھ کر ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو کچھ ہے یہ سچ ہے, یعنی جو ہیروئن اس کے ساتھ ہے واقعی اس سے پیار کرتی ہے. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جیبا بابی, نشو بیگم اور ایک اور ہیروئن تھی, ان کو ان کے ہسبینڈس نے منع کر دیا کہ آپ, شبنم بھی تھی ان میں, کہ آپ وحید مراد کے ساتھ کام نہیں کریں گے. یہ ان کا ایک اچھی خوبی تھی, وہی ان کے آگے آگئی ایک برائی بن گئی. لیکن اس کے بعد ان کا سفر جو فلمی تھا وہ جاری رہا. جاگ اٹھا انسان, دو راہا انسانیت, ماں باپ, دیور بھابھی. دیور بھابھی ایک ان کی بڑی مارکہ خیز فلم تھی جس میں دیور بھابھی کے تعلقات پر فرسودہ روایات کے تحت جو تھا تنقید کی گئی اور ایک لیسن دیا گیا, اور بڑی اعلیٰ اور خوبصورت فلم تھی. اس پر ان کو نگار ایوارڈ بھی ملے. بہرحال وحید مراد جو تھے اپنی شہرت کی جد بلندیوں پر پہنچ گئے, بطور پروڈیوسر بھی, بطور ہیرو بھی. تو پھر یہاں ایک حادثہ ہوتا ہے, اور وہ حادثہ جو اکثر ہوتا ہے, خاص طور سے انڈسٹری میں اکثر ہوا ہے, کہ یہ جو ٹیم تھی, پرویز ملک صاحب, مسرور انور صاحب, شعیب رانا صاحب, وحید مراد, یہ 4 آدمیوں کا ایک ستون تھا, ایک بلڈنگ تھی. ان میں غلط فہمی پیدا ہو گئی. اب غلط فہمیاں کون پیدا کرتا ہے؟ صاف ظاہر غلط فہمیاں وہی پیدا کرتے ہیں جو جالس ہوتے ہیں, جو دشمن ہوتے ہیں, جو حاسد ہوتے ہیں, وہ پیدا کرتے ہیں. اور بدقسمتی ان لوگوں کی جو کانوں کے کچے ہوتے ہیں اور وہ ان پر یقین کر لیتے ہیں. اب فیصلہ غلط فہمی یہ پیدا ہوگی کہ یہ جو فلمیں سپر ہٹ ہو رہی ہیں
پرویز ملک صاحب کہتے تھے یہ میرا کریڈٹ ہے، وحید مراد صاحب کہتے تھے یہ میرا کریڈٹ ہے، سہیل رانا صاحب کہتے تھے میرا کریڈٹ ہے، مسرور انور صاحب کہتے تھے میرا کریڈٹ۔ اب یہ کریڈٹ کا جھگڑا پڑ گیا۔ اب چونکہ اس کا میں بھی شکار ہوں، مجھے پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ ٹیم ٹوٹ گئی۔ اب یہ ٹیم پاکستان میں نہیں ٹوٹی میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، یہ ٹیمیں ہندوستان میں بھی ٹوٹی۔ سلیم جاوید جنہوں نے شعلے لکھی، دیوار لکھی، پتنی کون کون سی فلمیں لکھی، سپر ہٹ رائٹر، صرف کہانی سنانے کا 2 لاکھ روپیہ لیتے تھے، ان کی بھی جوڑی ٹوٹی۔ وہ جوڑی کیوں ٹوٹی؟ کہ ان کی جو 2 بیویاں تھیں ان کا آپس میں اڈ ہو گیا کہ کام میرا شوہر زیادہ کرتا ہے، کریڈٹ تمہارا شوہر لیتا ہے، کہتی نہیں میرا کرتا ہے کریڈٹ تمہارا شوہر لیتا ہے، دونوں الگ ہو گئے، دونوں ختم ہو گئے۔ شنکر جے کشن میوزک ڈائریکٹر، جب تک راج کپور زندہ رہا ان کو اکٹھے رکھا، وہ سپر ہٹ ہوئے، وہ شنکر کا اپنا مسئلہ، جے کشن کا اپنا مسئلہ، جوڑی ٹوٹی، میوزک ختم ہو گیا۔ لکشمی کانت پیارے لال، جوڑی ٹوٹی، ختم ہو گیا۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، جہاں بھی یہ جوڑی ٹوٹی اور یہ ختم ہو گیا، یہ میں پھر کسی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان میں کون کون سی جوڑی ٹوٹی اور اس کا کیا کیا حشر ہوا، وہ بھی بڑی دلچسپ داستان ہوگی آپ کے سننے کے لیے۔ بہرحال پرویز ملک صاحب نے الگ فلمیں شروع کر دی دوسری نئی کاسٹ لینے کے بعد، اور وحید مراد صاحب جو تھے ان کے ساتھ چونکہ ہیروئن نے کام کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا وہ دب کے رہ گئے، ان کو پھر رول ملنے لگ گئے جسے سائیڈ رول آپ کہہ سکتے ہیں۔ بی کلاس ڈائریکٹر نے کام دینا شروع کیا، محمد علی صاحب مین ہیرو، وہ پیچھے، اس طرح وہ مین ہیرو یہ پیچھے۔ یہ چیز اندر ہی اندر وحید مراد کو کھانا شروع ہو گئی۔ یہ وہ بیماری ہے جو اکثر شہرت پانے والوں کو لگتی ہے، اور خاص طور سے پاکستان یا انڈیا کی فلم انڈسٹری کوئی بھی ہو، شوبز میں چونکہ شہرت کے بارے میں یہاں تو یہ ہے کہ ہماری 3 گھنٹے کی زندگی ہوتی ہے، فلم لگنے سے پہلے ہم تختے پہ ہوتے ہیں، فلم ہٹ ہوتی ہے ہم تخت پر آ جاتے ہیں، یا فلم لگنے سے پہلے ہم تخت پر ہوتے ہیں، فلم فلاپ ہوتی ہے ہم تختے پہ آ جاتے ہیں، یہ ہماری زندگی ہے۔ تو اس اونچ نیچ کو ہم بعض دفعہ ایسٹیمیٹ نہیں کر پاتے۔ ہم جو شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں، ہم جو پروٹوکول دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی کا لازمی جز تصور کر لیتے ہیں، اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ ساری زندگی یہی پروٹوکول ملے گا، ہمیں یہی عزت ملے گی، یہی احترام ملے گا اور یہی پیار ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین۔ محبت کی بھی منزل ہوتی ہے، محبت بھی تھک جاتی ہے۔ میاں بیوی میں کتنی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر پیار کرتے ہیں، ماں باپ کو مناتے ہیں، شادی ہوتی ہے، پھر وہیں سے پھر 1 سال 2 سال بعد محبت اور 3 سال اور 4 سال اور 5ویں سال اور بچوں ہونے کے بعد، اور حتیٰ کہ پھر السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے، ٹھیک ہے اوکے، یہاں تک بات رہ جاتی ہے۔ ہر چیز تھکتی ہے عمر کے ساتھ، ہر چیز کا ایک حد ہے، ہر چیز کا اتار ہے، ہر چیز کا ایک چڑھاؤ ہے، اس سے آگے نہیں جاتی، اس سے آگے جائے گی ہانڈی ابل جاتی ہے۔ تو اس اتار اور چڑھاؤ کو سامنے رکھ کر جینا جو ہے، میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کے اندر دین کی سمجھ ہو، جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے مر جانا ہے، جب آپ کو پتہ ہو آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جب آپ کو یقین ہو کہ یہ زندگی عارضی ہے، اصل زندگی اگلے جہان کی ہے۔ مجھے آج جون ایلیا کا ایک ڈائلاگ یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہترین ہو کر، ہم ذہین ترین ہو کر، ہم کامیاب ترین ہو کر بھی آخر ایک دن مر جاتے ہیں۔ تو ہم پیچھے کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ جب مر جانا ہے، موت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ میں آگے ایک جملہ بولتا ہوں کہ ساری کائنات کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن ساری کائنات کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ انسان نے مرنا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہ چیز کہ یار شہرت نہیں رہی، عزت نہیں، تو کیا ہوا بھائی؟ جو دی اللہ نے، اگر وہ بھی نہ دیتا تو آپ کیا کر لیتے؟ میں وحید مراد صاحب کی مثال لیتا ہوں کہ اگر وہ پہلی فلم سے ڈیڈ فلاپ ہو جاتا پھر عام ایک آدمی کی طرح زندگی گزارتے، جیسے لوگ گزارتے، ناکام ہو کر پھر فلمیں بناتے رہتے یا کچھ اور کام کرتے رہتے۔ اللہ نے عزت دی، اٹھایا، کہیں سے کہیں پہنچا دیا، آپ وہیں لگ گئے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جس نے دیا وہ لے بھی سکتا ہے، جو اس نے دیا آپ نے اس پر خوشی نہیں منائی، اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو اس کی سزا یہی تو ملتی ہوتی ہے پھر وہ واپس لے لیتا ہے۔ تو جو ملتا ہے، جو عزت آپ کو ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، اس پہ شکر ادا کرے 24 گھنٹے اللہ کا۔
یاد رکھیں عاجزی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں جی میں تو کچھ بھی نہیں جی، میں تو کچھ نہیں جانتا جی۔ بھئی اگر آپ کچھ نہیں جانتے، جہاں آپ انٹرویو دینے گئے ہیں وہاں آپ عاجزی کے اظہار کرتے ہیں جی نہیں مجھے کچھ نہیں آتا جی، وہ کہے کہ آپ باہر چلے جائیں، مجھے تو ان پڑھ یا جاہل آدمی نہیں چاہیے۔ نہیں، جو آتا ہے کہیں مجھے آتا ہے، میں یہ ہوں، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن ایک ذہن میں رکھیں، دنیا کے ہر انسان کو عاجزی کی تعریف میرے نزدیک کیا ہے کہ آپ دنیا کے ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھیں تو آپ عاجز ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے اور میں کیا ہوں، پھر آپ عاجز نہیں ہیں، پھر آپ منافق ہیں۔ وہ عاجزی منافقت کی ہے۔ آپ ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھیں، کیونکہ کوئی انسان کسی سے بہتر نہیں ہوتا۔ میرا مکالمہ ہے، میرے سے ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ آپ میں اور خلیل الرحمن میں بڑا کون ہے؟ انٹرویو لیا تھا تو میں نے ایک جملہ بولا تھا جو اس نے اتنا پسند کیا کہ میرے ہاتھ چومے۔ میں نے کہا دیکھیں کوئی کسی سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ بھی رائٹر ہے، عظیم رائٹر ہے، میں رائٹر ہوں۔ کیسا رائٹر پبلک کو پتہ ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہم چھوٹے اور بڑے نہیں ہیں۔ جس طرح کے باغ میں مختلف پودے لگے ہوتے ہیں نا، امرود بھی لگا ہے، آم بھی لگا ہے، کیلا بھی لگا ہوا ہے، کنو بھی لگا ہوا ہے، انگور بھی لگا ہوا ہے، انجیر بھی لگا ہوا ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے یہ سب سے اچھا فروٹ ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے وہ میرے نزدیک سب سے اچھا نہ ہو۔ آپ ہر فروٹ کا اپنا ذائقہ ہے، ہر فروٹ دوسرے سے مختلف ہے۔ آپ کی اپنی پسند ہے کہ آپ کس کو زیادہ پسند کرتے، وہ آپ کے لیے سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہیں وہ کتنا اچھا ہے یا کون اچھا ہے یہ عوام کی پسند ہے۔ میں یا آپ نے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہم میں سے کون ہے۔ اینی ہاؤ، وحید مراد کی یہی کمزوری ان کی زندگی کا روگ بنی، اور انہوں نے پھر یہ چھوٹے چھوٹے رول کرتے کرتے اپنے آپ کو نشے میں لگا لیا۔ یہ وہ ایک چیز ہے، کہتے تو یہ ہے نا جو مر جاتے ہیں ان کی خامی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ بخدا میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ میں ان میں نقص نکالنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ تاریخ سے جو سبق سیکھنا ہوتا ہے اس سے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے عزت دی، اگر اللہ نے لے لی واپس تو معافی مانگیں اللہ سے، یا اللہ میرے سے کیا غلطی ہوئی، آپ نے مجھے عزت دی، میرے سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ وہ معاف کرنے کی بجائے یا غلطی ماننے کی بجائے یہ سوچیں کہ یار میں تو اس قابل تھا، مجھے کیوں نہیں لیا، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کری، لوگ میرے ساتھ زیادتی کریں، مجھے سمجھ نہیں رہے ہیں، میں تو آج بھی وہی ہوں، یہ بات نہیں۔ پھر آپ گڑبڑ کر جائیں گے، پھر آپ سہارا لیں گے اپنے آپ کو سکون دینے کا۔ جب نہیں سکون آئے گا آپ شراب ڈھونڈ لیں گے، آپ نیند آور خواب آور گولیاں کھانا شروع کر دیں گے، آپ کورس پینا شروع کر دیں گے، کچھ بھی کرنا شروع کر دیں گے، سگریٹ نوشی کر دیں گے۔ یہ آپ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ظلم وحید مراد نے بھی کیا، ٹھیک ہے اس نے اپنے آپ کو سکون دینے کی خاطر کیا، لیکن یہ ظلم کیا، اور اس ظلم کا رزلٹ یا کیا ہوا، وہ دن بدن سوکھتے چلے گئے۔ مجھے یاد ہے 1983 میں انور مقصود صاحب نے ان کے شو میں بلایا تھا۔ آپ یقین کریں ایسا ہے جیسے ایک پینسل چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ وحید مراد جو کھلتا کھلاتا، گھومتا گھماتا، کوکوڈینا یہ وہ لہراتا ہوا آتا تھا، جس کا ایک ایک انگ بولتا تھا، سارے انگ خاموش تھے، صرف آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، لوگ مجھے آج کیوں نہیں ہیرو اسی طرح لیتے، لوگ کیوں نہیں اسی طرح میرا پیچھا کرتے، لوگ کیوں نہیں مجھے اسی طرح پروٹوکول دیتے۔ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وحید مراد تیرے سے کہاں کوتاہی ہوگی، کہاں غلطی ہوئی کہ سب کچھ واپس چلا گیا۔ اور اگر ہوئے واپس جا تو وحید مراد تیری عمر بھی تو نہیں رہی بھئی۔ جو بات 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے وہ 30 میں نہیں ہوتی، جو 30 میں ہوتی ہے وہ 35 میں نہیں ہوتی، جو 35 میں ہوتی ہے وہ 40 میں نہیں ہوتی۔ عمر ڈھلتی ہے، سورج صبح اور ہوتا ہے 10 بجے اور ہوتا ہے، پھر عروج پہ پہنچتا ہے، سر پہ آتا ہے، پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، روشنی بھی کم ہو جاتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی زندگی کیا ہے، صبح نکلنا پھر غروب ہو جانا، جینا اور مر جانا۔ اس میں عروج بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے، لیکن جب ڈھل رہے ہو تو ڈھلنے کو ایکسیپٹ کرو۔ بڑھاپے میں جوان ہونے کی کوشش نہ کرو، جوانی میں بوڑھا ہونے کی کوشش کرو۔ سوچ کو لے کر آؤ، عمل کو لے کر آؤ، اللہ پر یقین رکھو، جس حال میں رکھے خوش رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اسی میں نجات ہے، اور اسی میں کبھی آپ کو نہ ہارٹ اٹیک ہوگا، نہ آپ کو کوئی بیماری لگے گی، نہ آپ کو کوئی نشہ لگے گا، کیونکہ آپ کا رشتہ کہاں جڑ گیا؟ اس اللہ کے پاس ساتھ جس کے پاس اب آپ جانا ہے۔ تو وہاں کی تیاری کریں، اس کو بھی تو راضی کرنا ہے نا، اپنے آپ کو تو راضی نہیں کرنا۔ یہ تو وقتی چیزیں ہیں، یہی رہ جائیں گی،
یہ فلمیں، یہ عزت، یہ نام مقام کون یاد کرے گا؟ مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ پھر تو اولاد بھی قبروں پر نہیں آتی. کون آتا پھر وہاں؟ آپ کے اچھے عمل آتے ہیں. جو لوگوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا ہوتا ہے ان کی دعائیں آتی ہیں. وہ جب آپ کو بہتر لفظوں میں یاد کرتے ہیں وہ فرشتے لے کر آتے ہیں تمہارے پاس. وہی تمہارا سکون ہے، وہی تمہاری کامیابی، وہی سب کچھ. اینی ہاؤ پھر وحید مراد کی شادی کے بھی بارے میں آپ کو بتا دیں. اس میں بھی ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے. 17 ستمبر 1964 کو ان کی شادی ہوئی ایک میمن گھرانے میں. ابراہیم میکر کی بیٹی سلمہ ان کا نام تھا. اس شادی کی خاص بات یہ تھی کہ نثار مراد کے گھر میں یہ شادی ہوئی اور اس شادی پر کچھ لوگوں نے گانے گائے اور ان میں ایک شخص جس نے گانا گایا وہ تھے ندیم بیگ جو بعد میں سپر سٹار بنے. انہوں نے وحید مراد کی اس شادی میں گانا گایا تھا کیونکہ بیسیکلی وہ سنگر تھے. اس کے بعد میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین جب یہ سارے حالات ہو گئے تو سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا 1983 میں اور ان کے گاڑی درخت سے ٹکرائی اور ان کے چہرے پر شدید چوٹیں آئیں. شاید اس وقت بھی وہ نشے میں ہوں گے جب گاڑی چلا رہے ہوں گے یا کوئی غلط سوچوں میں ہوں گے یا وہی بات اپنے پروٹوکول کو سوچ رہے ہوں گے، موجودہ حالت کو سوچ رہے ہوں گے، ذہنی طور پر سیٹ نہیں ہوں گے. ٹکر لگی تو چہرہ جو تھا خاصا مسخ ہوا، ڈسٹرب ہوا. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں چہرے کی سرجری کراؤں. تو ایک دن وہ ٹائم لینے کے لیے جا رہے تھے سرجری کے لیے تو راستے میں ان کو الیاس رشیدی صاحب ملے. تو الیاس رشیدی صاحب سے کہنے لگے یار الیاس بھائی وہ میرا ایک ڈرائیور تھا، بڑے دکھ کے ساتھ بول، میرا ایک ڈرائیور تھا بدر موری نام تھا اس کا، وہ سپر سٹار ہو گئے پشتو کے. تو انہوں نے آج مجھے کہا کہ یار میری پشتو فلم میں کام کرو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار کہتا تو کر لو. اب یہ جو شکوہ تھا، یہ جو انہوں نے اطلاع دی تھی، ایکچولی انہوں نے بتایا یہ تھا کہ الیاس رشیدی سوچو یار میں کون تھا کہ آج میرا ڈرائیور میرے اوپر ترس کھا کر کہہ رہا ہے کہ میری پشتو فلم میں کام کرو. اب اس سوچ کو آپ دیکھیں کہ اس سوچ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کتنا ٹوٹ چکا تھا اور کتنا لڑ رہا تھا اس بات سے کہ میں وہی ہونا چاہتا ہوں یا میں وہی ہوں. اور یہی وہ مقام ہے جب انسان کو سنبھلنا چاہیے کہ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. اور وہی بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جس حال میں رکھوں خوش رہو، تو وہ اطمینان جو ہونا وہ بڑا ضروری، وہ ان میں نہیں تھا. لہٰذا وہ ایکسیڈنٹ بھی کر بیٹھے اور پھر انہوں نے جب جانا تھا سرجری کروانے کے لیے تو اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عادل کی سالگرہ منائی. بیوی ان کو چھوڑ کر جا چکی تھی امریکہ. اس موضوع پر میں میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین آپ کے ساتھ کم از کم 2 گھنٹے کا پروگرام کروں گا 4 قسطوں میں، صرف اس موضوع پر کہ شوبز کے لوگ جو ہے ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے جب یہ ان پر وقت نہیں رہتا یا ان کے پیسے نہیں رہتے یا ان کا مقام نہیں رہتا، پروٹوکول نہیں رہتا. ان کو بیویاں کیوں اگنور کرتی ہیں، ان کو اولاد کیوں اگنور کرتی ہے، کیوں علی اجاز رو رو کر مرتا ہے، کیوں وحید مراد پریشان ہو کر اکیلا کسی گھر میں سوتا تھا، وائے؟ اس پر میں بات کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ پھر کسی دور. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ ایک دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کی سالگرہ کی کو گفٹ دیا اور گفٹ دینے کے بعد وہ انیتا ایوب کی والدہ ممتاز ایوب تھی، ان کے گھر سونے کے لیے چلے گئے. وہ ان کی زندگی کی آخری رات تھی. صبح دروازہ بند تھا، کھٹکھٹایا نہیں کھلا، توڑا گیا تو اندر لاش پڑی تھی. منہ میں پان تھا، لوگ کہتے ہیں پان میں کچھ تھا. اب کیا تھا یہ ایک راز ہے. یہ خودکشی تھی یا حادثہ تھا یہ اللہ کی ذات جانتی ہے. لیکن جس طریقے سے گیا وہ شخص، وہی میں بات کروں گا، ہماری عقل محدود ہے، اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن اس میں بہت لوگوں کو سبق دے گیا جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ وقت جو ہے کسی وقت بھی کسی بھی آدمی پر آتا ہے. عروج بھی اللہ کا ہے، سوال بھی اللہ دیتا ہے. عروج میں وہ میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، اسی شعر کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. یہی اس کا سبق ہے کہ نہ تھی اپنی برائیوں پر جو نظر، نہ تھی اپنی برائیوں پر جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اللہ حافظ.